السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام تفسیر نصفی سورہ یاسین کی ریکارڈنگ کا یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور 6 نشستیں ہمارے اس سلسلے میں مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ 7ویں نشست ہے۔ جو ہمارا 6واں جو درس ہمارا مکمل ہوا وہ اس آیہ مبارکہ میں مکمل ہوا، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ہم نے ان کی ذریت کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس کے 3 تفاسیر آپ نے سماعت فرمائے کہ ذریت سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں آپ نے سنا۔ پھر ایک بار آپ ہمارا جو 6واں درس ہے اس کو توجہ سے سماعت کریں، اور اس میں جو علمی نکات ہے اس سے استفادہ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہم نے پڑھا، اور اس کا ترجمہ بھی ہوا، اس کی تفسیر سے ہمارا آج کے درس کا آغاز ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اسی جیسے، یعنی من مثلہ کا مطلب من مثل الفلکی، فلک کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی جس طرح کشتی ہے، کشتی کے جیسے اور چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں جس میں وہ سفر کرتے ہیں۔ ما یرکبون، تو کیا چیزیں ہیں جس میں وہ سفر کرتے ہیں؟ تو جیسے من الابلی، اب علامہ نصفی جو ہے ایک چیز بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ من الابلی اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بیل بنڈی ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی شکل میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، پھر اب قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوں گی اور پیدا ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عطا سے ہی ہے۔ وہی سفائن البری، کشتی جو ہے یہ سمندری جہاز ہے، اور یہ اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، یہ جو سواریاں لوگ اس زمانے میں استعمال کرتے تھے، موجودہ زمانے میں بھی کسی مقام پہ ان کو سواری بنایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے خشکی کے کشتیاں ہیں، یہ اگر وہ سمندر کی کشتی ہے تو یہ خشکی کی کشتی ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کے لیے کشتیوں کے جیسا اور بھی ہم نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جس میں وہ سفر کرتے ہیں، اور جس کو وہ اپنی سواری بناتے ہیں، جس پہ سوار ہوتے ہیں۔ رکیبہ یرکبو، رکوباً سواری کرنا، سوار ہونا۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں، نغرقہم، تو ہم ان کو ڈبا دیں گے، فی البحر، سمندر میں ہم ان کو غرق کر دیں گے، اور ان کو سمندر میں ہم ڈبا دیں گے۔ فلا صریخ لہم، تو ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، کوئی داد رسی کرنے والا ان کے پاس وہاں موجود نہیں ہوگا، ان کی پکار کو سننے والا، ان کی چیخ کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فلا مغیثہ، آپ نے صریخ کی تفسیر فرما دی کہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ او فلا اغاثہ، یا تو صریخ جو ہے فاعل کے معنی میں ہوگا، اس میں فاعل کے، تو مغیث سے اس کی تفسیر ہوگی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یا ان کی مدد ہی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ مدد کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو بچایا جائے گا، اور نہ ان کی حفاظت کی جائے گی، اور نہ ان کو نجات دی جائے گی۔ وَلَا يُنْجَوْنَ، لا يُنْقَذُونَ کی تفسیر علامہ نصفی لا يُنْجَوْن سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو نجات نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ سمندروں میں جہازوں کے ذریعے، سمندری جہاز کے ذریعے سفر کر رہے ہیں امن و سلامتی کے ساتھ، اور بری سفر یہ کر رہے ہیں جانوروں پر بیٹھ کر۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو سمندروں میں جو جہازیں چل رہے ہیں ہم ان کو ڈبا کے رکھ دیں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا اور ان کی کوئی مدد اور معاونت کا معاملہ، ان کے ساتھ کوئی نصرت کا معاملہ کسی کا نہیں ہوگا، اور ان کو بچایا بھی نہیں جائے گا، یہ موت کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، ہاں ایک صورت ہے ان کے بچنے کی، کیا ہے؟ الا رحمۃ منا، مگر یہ کہ ہماری رحمت ہے جو ان کو بچا لیتی ہے۔ ومتاعا الی حین، اور ہم نے ایک مدت تک ان کو لطف اندوز ہونے کے لیے ہم نے زندگی دی ہے، اور ایک مدت تک وہ لوگ اپنی زندگی سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ولا ينقذون، علامہ نصفی اس کی تفسیر کرتے ہیں ولا ينقذون الا لرحمۃ منا، وہ نجات ان کو نہیں دی جائے گی، ان کو بچایا نہیں جائے گا، مگر کس وجہ سے بچایا جائے گا؟ لرحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے، ہمارے رحم و کرم کی وجہ سے ان کو بچایا جا رہا ہے، ورنہ ان کو ڈبا دیا جاتا۔
वली हाँ फ़ायदा उठाना, लुत्फ़ अंदोज़ होना है, ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना। वली तमतीअम बिल हयाती इला इंक़िज़ाइल अजल, और अपनी ज़िंदगी को लुत्फ़ अंदोज़ करना और उसको फ़ायदा उठाने के काबिल बनाना, लज्जत हासिल करना। फ़ायदा उठाना कब तक? इला इंक़िज़ाइल अजल, मौत के आने तक, मौत के आने तक वो, और क़यामत के आने तक, मौत के आने तक वो इन चीज़ों से एक वक्त मुक़र्रर, जो वक्त मुक़र्रर है उस वक्त तक इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते जाएंगे, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उनको फ़ायदा उठाने देगा। फ़हुमा मनसूबानी अलल मफ़ऊली लहू। अब ये रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन में रहमतन का जो लफ्ज़ है और मताअन का जो लफ्ज़ है, ये दोनों के दोनों मनसूब हैं। तो किस बुनियाद पर मनसूब हैं? तो फरमाते हैं अलल मफ़ऊली लहू, मफ़ऊल लहू होने की बुनियाद पर ये मनसूब हैं, मफ़ऊल लहू होने की बुनियाद पर मनसूब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इल्लत बयान कर रहा है कि उनको जो बचाया जा रहा है रहमत की वजह से, उनको जो नजात दी जा रही है वो मता, यानी उनको लुत्फ़ अंदोज़ होना है और उनको फ़ायदा उठाना है अपनी ज़िंदगी से, ये अल्लाह ताला ने उनके मुक़द्दर में लिखा है, इसलिए अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमा रहा है। तो मफ़ऊल लहू का मतलब क्या होता है? मफ़ऊल लहू लाया जाता है फ़ेल की वजह बताने के लिए, साबिक़ में जो फ़ेल गुज़रा है उसकी इल्लत बताने और उसका सबब बताने और उसकी वजह बताने मफ़ऊल लहू को लाया जाता है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, व इज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू, और जब इन लोगों से कहा जाता है इत्तक़ू, तुम डरो, मा बैन अयदीकुम, उससे जो तुम्हारे सामने है, व मा खल्फ़कुम, और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जब इन लोगों से कहा जाता है कि तुम डरो जो तुम्हारे सामने है उससे और जो तुम्हारे पीछे है उससे, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो क्या करते हैं साहब? अब इसकी तफसीर देखिए, अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं कि जब उनसे ये कहा जाता है तो क्या कह, यानी पहले जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, इसका मतलब क्या है तफसीर में? तो अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं अई मा तक़द्दमा मिन ज़ुनूबिकुम व मा तअख़्ख़रा मिम्मा अंतुम तामलूनहु मिन बाद, यानी वो गुनाहें जो तुम कर चुके हो, मा तक़द्दमा मिन ज़ुनूबिकुम, जो तुम्हारे गुनाहें हो चुके, तुम्हारे सामने है का मतलब यानी तुम्हारे जो आमाल हैं, तुम्हारी जो बदकिरदारी है और जो तुम्हारे गुनाहें हैं, ये जो तुम्हारे सामने हैं ये वो हैं जो तुम कर चुके हो, और गुनाहें जो तुम आइंदा करने वाले हो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब उनसे कहा जाए कि तुम डरो और बचो, तुम्हारे सामने जो गुनाह है उनसे भी डरो, और जो तुम बाद में करने वाले हो, आइंदा जो गुनाह करने वाले हो उससे भी डरो, जब उनसे ये बात कही जाती है। तो देखिए, मा तक़द्दमा मिन ज़ुनूबिकुम, जो गुनाहें हो चुके, व मा तअख़्ख़रा, जो बाद में आएंगे, मिम्मा, उन गुनाहों में से, अंतुम तअमलूनहु मिन बाद, जिन गुनाहों को तुम बाद में करोगे, औ मिन मिस्लिल वक़ाइअल लती उबतुलियत बिहल उममुल मुकज़्ज़िबतु बिअंबियाइहा व मा खल्फ़कुम मिन अम्रि साअती, या फिर जो है मा बैना अयदीकुम व मा खल्फ़कुम की तफसीर अल्लामा नसफ़ी कर रहे हैं। या तो इससे मुराद अगले पिछले गुनाह, तुम्हारे जो पिछले गुनाह हैं और अगले जो गुनाह होंगे, इनसे तुम अपने आप की हिफाजत करो और इनसे डरो और इनसे बचो, ये मतलब है उसका। या फिर क्या मतलब है? जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे पीछे आएगा। तो सामने से क्या मुराद है? मिन मिस्लिल वक़ाइअल लती उबतुलियत बिहल उममुल मुकज़्ज़िबा बिअंबियाइहा, यानी तुम्हारे सामने वो वाक़यात मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए उन कौमों को आजमाया गया जिन कौमों ने अपने अंबिया को झुटलाया है। मिन मिस्लिल वक़ाइअ, उन वाक़यात की मिसालें तुम्हारे सामने मौजूद हैं। अल्लती उबतुलियत बिहा, अल्लती बिहा मौसूल और सिला है, और सिले में एक ज़मीर होती है जो मौसूल की तरफ लौटती है, और हमेशा मौसूल और सिला दोनों को मिलाकर आप तर्जमा करेंगे तो तर्जमा सही होगा। अल्लती बिहा, जिसके ज़रिए उम्मतों को आजमाया गया। कौन सी उम्मतों को, कौन सी कौमों को? अल-मुकज़्ज़िबतु बिअंबियाइहा, जिन उम्मतों ने, जिन कौमों ने अपने अंबिया को झुटलाया था, तो झुटलाने की वजह से उनको आजमाइशों में डाला गया, उनको अजाब में गिरफ्तार किया गया, और उनके ऊपर जो मुसीबतें आए, जो हलाकतें आए, उनको जिस तरह बर्बाद किया गया, ये सारे वाक़यात तुम्हारे सामने हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारे सामने जो वाक़यात हैं उनको देख कर तुम अपनी हिफाजत करो और तुम अपने अंदर तक़वा पैदा करो, तुम उससे बचो, और फिर तुम्हारे जो पीछे है उससे मतलब क्या? वमा खल्फ़कुम, और जो चीज़ तुम्हारे पीछे है, यानी मिन अम्रि साअती, तुम्हारे पीछे जो है क़ियामत का मामला आने वाला है। ये तो सामने तुम्हारे ये वाक़या है, फिर आइंदा क़ियामत का एक बहुत बड़ा मंजर, हौलनाक मंजर तुम्हारे पीछे आने वाला है। तो इन दो चीज़ों से तुम इबरत हासिल करो और इनसे
ان کو دیکھ کر تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور ان چیزوں سے تم ڈرتے رہو. یہ ایک دوسری تفسیر ہوئی. تیسری تفسیر پھر علامہ نصفی فرماتے ہیں او یا پھر کیا ہے صاحب, یا پھر تم ڈرو فتنۃ الدنیا وعقوبۃ الآخرہ. تم ڈرو کس سے؟ جو تمہارے سامنے ہے. تمہارے سامنے کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا کے فتنے اور دنیا کی آزمائشیں ہیں. تو دنیا میں جو فتنے وقوع پذیر ہوں گے, جو فتنے واقع ہوں گے, جو آزمائشوں میں تم کو آزمایا جائے گا, گھیرا جائے گا, دنیا کے فتنوں سے تم بچو. اور عقوبۃ الآخرہ, اور آخرت کے انجام سے تم بچو, آخرت کی جو سزا ہونے والی اس سے بچو. تو تمہارے سامنے دنیا کے فتنے ہیں اور تمہارے پیچھے یعنی بعد میں جو چیز آنے والی ہے وہ آخرت ہے. تو آخرت کے عذاب سے, آخرت کے سزاؤں سے اپنی حفاظت کرو اور دنیا کے فتنوں سے اپنی حفاظت کرو. تو یہ تین تفاسیر علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ما بین ایدیکم وما خلفکم, جو تمہارے سامنے ہے, جو تمہارے پیچھے ہے, اس کی تین تفاسیر آپ نے فرمائی ہیں. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا مطلب؟ لتکونوا علی رجاء رحمت اللہ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جب تم تقوی اختیار کرو گے اور تم ڈرو گے ان چیزوں سے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ گے. تمہارے اندر رجا کی کیفیت پیدا ہوگی, امید کی کیفیت پیدا ہوگی. اور ایمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجا. ایمان جو ہے خوف اور رجا دو کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے تو وہ بھی مومن کامل نہیں ہے, اور اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بھی مومن کامل نہیں ہے. مومن وہ ہے جو ہر لمحہ, ہر وقت اس کے اندر یہ دونوں کیفیتیں برابر ہونی چاہیے. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی لگائے بیٹھے. یعنی یہ بھی اس کے دل میں پکا یقین اور اعتقاد جازم, یعنی مضبوط عقیدہ, یقین کامل, اور اس کو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ غفار ہے, تواب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی عقیدہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھنا چاہیے, جم جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینے والا بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے, عذاب دینے والا ہے, عقاب دینے والا ہے, سزاؤں کو نافذ کرنے والا ہے. تو عذاب سے ڈرتے بھی رہے اور رحمت کی امید بھی کرتا رہے. یہ ایمان اور خوف اور رجا کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ایمان ہے. وہ جواب اذا مزمرن, اب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس چیز سے جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ تو اذا آ گیا ہے. اذا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اذا ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن مستقبل کے لیے اذا ہے. جب ان سے کہا جائے تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے. اور اذا کے بارے میں آپ یہ بھی آپ نے قواعد میں پڑھا ہے, آپ پڑھتے ہیں کہ اذا جو ہے یہ ہے اسم ظرف. ہاں, اسم ظرف ہے. اذا کے معنی جب کے آتے ہیں, ظرف زماں ہے, وقت پر یہ دلالت کرتا ہے. لیکن اذا جو ہے متضمن معنی شرط ہوتا ہے, شرط کے معنی کو شامل ہوتا ہے. جس جملے کے اوپر اذا آتا ہے وہ جملہ شرط بن جاتا ہے اور شرط کو جزا کی ضرورت پڑتی ہے. تو شرط کیا ہے؟ جب ان سے کہا جائے کہ تم ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات ان سے جب کہی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو کہتے ہیں وہ کیا بنے گی؟ جزا. یہ اذا کا جو جملہ ہے پورا, یہ جملہ بنے گا شرط. تو اذا کے بارے میں ہم جب ترکیب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اذا اسم ظرف ہے متضمن معنی شرط, شرط کے معنی کو شامل ہے. تو یہ پورا جملہ شرط بن گیا. تو جزا کہاں ہے؟ تو اللہ آپ دیکھتے جائیے, آپ جگہ جگہ آپ تفسیر مدارک اور تفسیر نصفی مدارک التنزیل علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا اسلوب اور اس کا انداز بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آیت میں جگہ جگہ آپ تراکیب کا تذکرہ کرتے ہیں. ترکیب کی بات, ادب کی بات, اعراب کی بات, قراتوں کی بات, الفاظ کی بات, لغت کی بات, یعنی کس قدر جامعیت کے ساتھ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر کو کیا ہے, اب ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. وہ جواب اذا, تو آپ فرماتے ہیں کہ اذا شرط, اذا کی وجہ سے جملہ شرط بن گیا. اس کا جواب کہاں ہے؟ اب جزا کہاں ہے؟ جواب اور جزا دونوں لفظ بول سکتے ہیں. تو اذا کا جواب مضمرن, یہ مضمر ہے, پوشیدہ ہے. کیا ہے صاحب؟ ای اعرضوا, جب ان سے کہا جائے ڈرو تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اعراض کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. جب ان کے سامنے تقوی کی بات کی جاتی ہے, جب ان کے سامنے اتقاء تقوی کی بات کی جاتی ہے, خوف و خشیت کی بات کی جاتی ہے, ان کے بھلائی کی بات کی جاتی ہے, تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ اعرضوا, وہ اعراض کر لیتے ہیں. وہ جاز حذفہ لأن قولہ, اچھا شرط ہے اس کی, جب اس کا جواب نہیں ہے, شرط ہے اس کی جزا نہیں ہے, تو جزا کو کیوں محذوف کر دیا گیا؟ کیا جزا کو محذوف کرنا جائز ہے؟
تو اب قاعدہ پھر علامہ نصفی قاعدہ نحو کا، اعراب کا اور قواعد آپ کو، ادبی قواعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح جزا کو حذف کرنا جائز ہے، جزا کو اس طرح حذف کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جزا کے اوپر اور جواب کے اوپر اگلا آنے والا کوئی جملہ اگر ایسا آ رہا ہے کہ جو جزا پر دلالت کرتا ہے، ایسا آ رہا ہے جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ جواب یہ ہے، آئندہ ایک ایسا جملہ آ رہا ہے جس میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس جملے کی جزا یہ ہے، تو ایسی صورت میں اس قرینے کی وجہ سے، اس مناسبت کی وجہ سے، اور آگے آنے والے جملے میں اشارہ ہے، سمجھیے آپ، اشارہ ہے بولیے، قرینہ ہے بولیے، مناسبت ہے بولیے، اور اگلے جملے سے آپ جزا سمجھ لے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب بات سمجھی جا سکتی ہے آسانی سے، تو ایسے موقعوں پہ پھر ضروری نہیں رہتا ہے کہ جواب کا ذکر کیا جائے، کیونکہ جواب خود بخود سننے والا، سامع سننے والا خود اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسے مقامات جہاں پہ قرائن موجود ہوں، مناسبتیں موجود ہوں، اشارات موجود ہوں، الفاظ اس پر دلالت کرے اور خود بخود سمجھ میں آ جائے بات کہ یہاں پہ یہ جواب اور جزا ہو سکتی ہے، تو پھر ایسے مقامات پہ جواب کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ بالکل یہ پورے فنی قواعد اور ادبی اور ترکیبی قواعد ہیں، اعراب کے قواعد ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں۔ وجاز حذفہ، حذف کرنا جواب کو جائز ہے، کب؟ لأن قولہ، اس لیے جائز ہے، لأن قولہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آگے کا ارشاد کیا ہے، وہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی نشانی آتی ہے، تو جب بھی کوئی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو دوسری اس کے بعد والی آیت میں منہ پھیر لیتے ہیں، یہ تذکیر آ گیا ہے، تو وہ دیکھ کر یہاں پہ خود بخود سمجھا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈرو تو کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو وہاں بھی منہ پھیر لیتے ہیں، یہاں بھی، تو آگے جو منہ پھیر لیتے ہیں، معرضین کا جو لفظ آ رہا ہے، یدل علیہ، یہ آگے کی جو آیت میں معرضین کا جو لفظ آ رہا ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ پچھلی آیت میں بھی وہی مضمر اور وہی پوشیدہ، وہی محذوف ہے۔ تو ایسا مقام جہاں پہ آگے آنے والے کلمات اور آگے آنے والی آیت، آگے آنے والا جملہ اس کی رہنمائی کرے اور اس پر دلالت کرے اور اس کو بتائے، تو ایسی صورت میں جواب کو حذف کرنا جائز ہے۔ ومن الاولی لتاکید النفی والثانیہ للتبعیض، اب دوسری آیت شروع ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آتی ہے، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، پھر دیکھیے اب نفی اور الا، پہلے کہا گیا نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت مگر وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی ان کے پاس آیات آتی ہے تو وہ اعراض ہی کرتے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی کوئی آیت ان کے سامنے آئے تو وہ تدبر کا معاملہ کریں، تفکر کا معاملہ کریں، غور و فکر کا معاملہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو ماننے کی کوشش کریں، یہ توجہ، یہ دلچسپی، یہ کیفیت ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو ان کا کام یہ ہے بس اعراض کرنا۔ تو ابھی یہ تو بات ہو گئی، یہ تو ترجمہ تفسیر ہو گئی اس کی۔ اب یہ وما تأتیہم من آیت من آیات، دو مرتبہ من کا استعمال ہے، تو پہلی مرتبہ من ہے، اس کے بعد پھر من ہے، تو پہلا من کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ومن الاولی لتاکید النفی، پہلا جو من ہے یہ نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے، آیت ان کے پاس نہیں آتی ہے مگر جب بھی آتی ہے تو وہ اعراض ہی کرتے ہیں، کلام میں شدت پیدا کرنے، تاکید پیدا کرنے۔ اس سے پہلے کہ نشستوں میں خصوصاً درس نمبر 5 جو ہمارا تفسیر نصفی کا 5واں درس ہے، اس میں تفصیل سے آپ نے بحث سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی چیز زائد اور کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے، ہر چیز کا ایک معنی ہے۔ تو من زائدہ بھی آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے، زور پیدا کرنے کے لیے، کلام کو میں انفسائز کرنے کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو پہلا جو من ہے یہ نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا جو من ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت، پوری آیتیں ہیں، آیتوں میں سے ایک کوئی آیت، تو وَدَأْبُهُمْ الْإِعْرَاضُ عِنْدَ كُلِّ آیَةٍ وَمَوْعِظَةٍ، پھر اب تفسیر کرتے ہیں کہ دأبہم، ان کی عادت ہی یہ ہے کہ ہر آیت اور ہر نصیحت کے وقت اعراض کرنا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نصیحت ان کو فرمائے تو ہر وقت جو ہے ان کا معاملہ اعراض کرنا اور اس سے منہ پھیر لینا، بس یہی ان کی کیفیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ اب اللہ پھر فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، لمشرکی مکہ، مکے کے مشرکین سے کہا جائے، انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا جو دیا گیا ہے سب خرچ کر دو، یہ نہیں، بالکل۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آپ قرآن میں مختلف مقامات پہ دیکھیں
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پورا کا پورا خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو اب یہاں بھی ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ سے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا، یہ من تبعیض کا ہے، تو جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا، اس میں کا بعض، اس میں کا کچھ حصہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو. تصدقوا علی الفقراء، خرچ کرو. کیا مطلب ہے صاحب؟ یعنی فقراء اور ضرورت مند لوگوں کے اوپر صدقہ خیرات کرو. قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، مومنین سے، کافر مومنین سے کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھلائیں، من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اطعاما تو ان کو کھلا دیتا. ان کی ہٹ دھرمی، سرکشی اور عناد اور ان کی باطل پرستی کا عالم دیکھیں. ان سے کہا جائے کہ تم کو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے تھوڑا فقراء، غرباء، یتامى، مساکین کو کھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا اللہ تعالیٰ، ہم کیوں کھلائیں؟ اس انداز کی سرکشی کی بات کرتے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا بمکہ زنادقۃ، مکے میں بعض زندیقی لوگ تھے. مکے میں بعض جو ہے زنادقہ تھے، زنادقتون آپ پڑھ سکتے ہیں، زندیق کی جمع زنادقہ ہے. کانا بمکہ، بمکہ جو ہے کانا کی خبر مقدم ہے، اور زنادقتون اس کا اسم مؤخر ہے. زنادقتون جو ہے یہ جمع منتہی الجموع نہیں ہے، کیونکہ جمع منتہی الجموع کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کے آخر میں تا نہیں ہونا، جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو اس صورت میں جمع منتہی الجموع کا وزن ہو بھی تب بھی وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. تو ہم تنوین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کانا بمکہ زنادقتون، زندیق کی جمع زنادقتون، اور یہ کانا کا اس میں مؤخر ہے. مکے میں بعض زندیقی لوگ تھے، بے دین لوگ، ملحد لوگ جو دین نہیں مانتے تھے. فَإِذَا أُمِرُوا بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، اور جب ان کو مساکین پر، فقراء کے اوپر صدقہ کرنے کا حکم دیا جاتا، قالوا، تو وہ لوگ کہتے لا واللہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں کریں گے. أَيُفْقِرُهُ اللَّهُ وَنُطْعِمُهُ نَحْنُ، ارے اللہ نے جس کو فقیر بنایا ہے ہم اس کو کھلائیں. اس طرح کہتے تھے. ان کا سرکشی کا عالم تھا، یہ بدماشی کا اور شرارت کا معاملہ تھا ان کا، یعنی طنز کرتے تھے مومنین سے. ارے جس کو اللہ نے اللہ چاہتا تھا اس کو اللہ ہماری طرح مالدار بناتا تھا، اللہ نے اس کو فقیر بنایا ہے تو اتنی بڑی بے ادبی کریں ہم کہ جس کو اللہ نے فقیر بنایا ہے ہم اس کو کھلائیں. اس طرح تو ایفقرہ اللہ، کہ اللہ اس کو فقیر بنا رہا ہے، ونطعمہ نحن، اور ہم اس کو کھلائیں. تو پھر ان انتم الا فی ضلال مبین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے. اب اس کے بھی تین تفسیریں ہیں. تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں، یعنی تم کھلی گمراہی میں ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اوپر سے بات کیا چل رہی، جب مشرکین مکہ سے کہا جائے تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، تو وہ مومنین سے کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں ان لوگوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. یہ بولنے کے بعد اب یہ جملہ ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں. تو یہ کس نے کس سے کہا؟ اب اس کی تین تفسیریں ہیں. قول اللہ لہم، پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو، یہ بات کر کے تم گمراہ ہو چکے ہو، انتہائی کھلی گمراہی میں ہو تم. یہ بات ہو گئی پہلی تفسیر. دوسری تفسیر او حکایت قول المؤمنین لہم، یا مومنین کہہ رہے ہیں مشرکین سے کہ تمہارا بدبختی کا عالم یہ ہے، شرارت کا عالم اور بدماشی کا عالم یہ ہے کہ تم اس طرح کی بات کہتے ہو، تم تو کھلی گمراہی میں ہو. مومنین مشرکین سے کہہ رہے ہیں. دو باتیں. تیسری تفسیر کہی گئی کہ مومنین سے یہ بات مشرکین کہہ رہے ہیں. پہلے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم کو ان لوگوں کو کھلانے کی بات کہتے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا. ارے تم تو کھلی گمراہی کی بات کر رہے ہو، یعنی مشرکین خود مومنین سے یہ بات کہہ رہے ہیں. تین تفسیریں اس کی ہے. او ہوا من جملتی جوابہم للمؤمنین، یہ جو ہے من جملہ ان جوابات، من جملہ مشرکین کے جوابات میں سے ہے جو مشرکین نے مومنین کو جواب دیا ہے. مومنین کو پہلا جواب کیا دیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم ان کو کھلائیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. یہ کہہ کے پھر فوری مومنین کو بول رہے ہیں وہ لوگ کہ تم ہمارے کو جو بول رہے ہیں نا کھلاؤ بول کے، ایسا بول کے تم کھلی گمراہی میں ہو. خود کھلی گمراہی میں ہیں اور مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ کھلی گمراہی میں. یہ تین تفاسیر بھی یہاں پر مراد لی جا سکتی ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا؟ یہ جو وعدے ہو رہے ہیں
یعنی وعد البعث والقیامت. دیکھیے مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور قیامت. اب آپ دیکھیے میں نے سابقہ نشست میں غالباً 6واں درس ہمارا موجود ہے سورہ یاسین کا، تفسیر نصفی کا، یا 5واں. اس میں سے میں نے کہا تھا کہ مشرکین اور کفار یہ اس میں سے کئی ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. بعض ایسے تھے تو کئی چیزیں، اور بعض لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے. تو یہ دو چیزیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہوگی، یہ دو باتیں اتنی اہمیت کے ساتھ جگہ جگہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے، ہر جگہ یہی بات، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، یقیناً ہر ایک کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہو کر رہے گی. تو یہ باتوں پر وہ لوگ مذاق اور مسخرہ پن اور استہزاء کرتے تھے. کب آئیں گے تمہارا وعدہ، کب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ابھی کب اٹھیں گے، اور کب قیامت قائم ہوگی. اس انداز کے مسخرے پن کی باتیں اور استہزاء کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے. وہ یقولون متی ھذا الوعد، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب آئے گا تمہارا، تم جو وعدے کرتے ہو، ای وعد البعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا وعدہ، والقیامہ، قیامت کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لا کے بتاؤ اپنا وعدہ. اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے. ای فیما تقولون، تم اپنے قول میں سچے ہو تو وہ وعدہ لا کر بتاؤ. خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنہم، یہ خطاب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اصحاب کرام کے لیے یہ خطاب ہے کہ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے خطاب کر کے یہ کہتے کہ تمہارا وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو اپنا وعدہ لا کر بتاؤ. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں. نظر ینظرو کے معنی ایک دیکھنے کے آتے ہیں، اور نظر ینظرو کبھی انتظر ینتظرو کے معنی میں ہوتا ہے انتظار کرنا. ما ينظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ میں کلام میں جا بجا نفی اور الا کا انداز، نہیں مگر، یعنی حصر پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے اس قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. وہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، بس ان کو ایک چیخ کی ضرورت ہے. بار بار بول رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھایا جانا ہے، قیامت کب قائم ہوگی. ایک چیخ ماری جائے گی بس خاص جو ہے پورے لوگ فنا ہو جائیں گے، اور پھر اور ایک چیخ ماری جائے گی تو پھر قیامت کا میدان قائم ہوگا اور سب کو اپنے اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا. صاحب یہاں ایک بات جو کہی گئی ہے کہ ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے. تو مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ یا تو پھر یہ کامل مسلمان نہیں ہے مراد ہے یہاں پر؟ کہاں پہ؟ ابھی اس سے پہلے یہ جو انکار کر رہے تھے، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ تو کفار، یہ تو بالکل جو ہے یہاں پہ جو بات چل رہی ہے یہ کفار و مشرکین کے بارے میں ہے. میں بیچ میں ایک آیت پڑھا تھا، اس کا تعلق منافقین سے تھا. وہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، صرف زبان سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے وہ لوگ. ما ينظرون الا صيحة واحدة، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا. ہی النفخۃ الاولی، یعنی پہلی پھونک کا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ایک مرتبہ پھونکیں گے تو پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اور 40 سال تک احادیث میں آتا ہے کہ ایک نیند طاری ہو جائے گی سب کے اوپر، اور قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا، سب چیزوں کو اٹھا لیا جائے گا، احساس اور شعور کو ختم کر دیا جائے گا، سب گہری نیند میں چلے جائیں گے پورے. پھر اس کے بعد جو پھونک ماری جائے گی، حضرت اسرافیل جب دوسری پھونک ماریں گے تو پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے. کوئی جلے گا تو ان ذرات سے اٹھے گا، کوئی ڈوب کے مر گیا ہے اس کے جو ذرات، یعنی پورا اپنی جسم، اپنا مکمل وجود کے ساتھ لوگ اٹھیں گے، اور جو جس حالت میں مرا تھا اس حالت سے وہ اٹھ کے آئے گا باہر، اور آئیں گے اور دوڑتے جائیں گے، محشر کے میدان کی طرف جائیں گے، اور قیامت وہاں پر قائم ہوگی. قیامت کے یعنی حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے. تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو مرنے کے بعد اٹھایا جانا، محشر کا میدان قائم ہوگا. تو ہی النفخۃ الاولی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلی پھونک میں جو ہے ختم ہو جائے گا معاملہ، اور یہ صرف پہلی پھونک کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. تأخذہم، جو چیخ، ایک ہی چیخ ہوگی بس جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور پکڑ لے گی ان کو، اور وہ لوگ جھگڑا کرتے رہیں گے. کیا
حمزہ اب یہاں پہ بحث ہے، دیکھیے اب یہ قرات کی بحث ہے، توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں کہ حمزہ نے خا کے سکون کے ساتھ اور صاد کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے صاحب، خا کے سکون کے ساتھ صاد کی تخفیف کے ساتھ، تو خصمہ یقسم یقسمون پڑھا ہے، تأخذہم وہم یقسمون، یقسمون نہیں یقسمون پڑھا ہے، کس نے پڑھا ہے؟ حمزہ نے، ٹھیک ہے۔ اب کس سے پڑھا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ من خصمہ، من خصمہ یقسم خصمن، خصمہ یقسم خصمن سے ہے یہ۔ کب بولتے ہیں صاحب خصمہ بول کے؟ اذا غلبہ فی الخصومت، جب کوئی آدمی جھگڑا کرنے میں کسی پر غالب آ جاتا ہے تو اس وقت بولتے ہیں خصمہ یقسم، تو اس سے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو حمزہ نے کیا پڑھا ہے؟ یقسمون، خا کے اوپر سکون، صاد کے اوپر تشدید نہیں تخفیف کے ساتھ، یقسمون۔ دوسری قرات وشدد الباقون الصاد، باقی جتنے لوگ ہیں سب نے صاد کے اوپر تشدید دی ہے، ٹھیک ہے۔ ای یخصمون بادغام التاء فی الصاد، اچھا یخصمون کیا ہے؟ یہ صیغہ کیا ہے؟ تو بول رہے ہیں تا کا ادغام کیا گیا ہے صاد میں، تا کا ادغام کیا گیا ہے صاد میں، تو ہے کیا اصل میں؟ یختصمون، اختصم، یختصم باب افتعال سے ہے، خصمہ کا باب افتعال آتا ہے اختصم یختصم، تو یختصمون تھا، تو یختصمون میں جو ہے صاد میں جو ہے تا کا ادغام کر دیا گیا، تا کا ادغام کیا گیا صاد میں، لکنہ مع فتح الخاء مکی، یہ تو بات ہو گئی، تو یخصمون ہو گیا وہ، لیکن جو ہے مکی جو ہے خا کے فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں بنقل حرکت التاء المدغمۃ الیہا، وہ جو ہے جو تا کا ادغام کیا گیا اس تا کی حرکت کو خا کی طرف منتقل کرتے ہیں، تو کیا ہے دیکھیے یختصمون تھا، تا کا ادغام کر دیا گیا صاد میں، تو کیا ہو گیا صاحب؟ یختصمون جا کے یخصمون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کون سے قاری؟ مکی، مکی کیا کر رہے ہیں؟ تا کے اوپر کیا تھا؟ یختصمون، یختا، تا کے اوپر زبر ہے، تا کا زبر وہ منتقل کر رہے ہیں خا کی طرف، تو خا کی طرف منتقل کر کے وہ کیسا پڑھیں گے کہ یخصمون، خا کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھیں گے مکی، ٹھیک ہے۔ وبسکون الخاء مدنی وبکسر الیاء والخاء یحییٰ، دیکھیے اور خا کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے صاحب مدنی، تو کیسا پڑھیں گے؟ خا کے سکون کے ساتھ مدنی پڑھیں گے تو یقسمون، اور بکسر الیاء والخاء، اور یا اور خا دونوں کا کسرہ، یا کو بھی کسرہ خا کو بھی، یخصمون، یخصمون، یا کو بھی کسرہ خا کو بھی کسرہ، یخصمون، تو فاتبع الیاء الخاء فی الکسر، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ یا کو تابع بنا دیا خا کے تابع کر دیا کسرے میں، جس طرح خا کو کسرہ ہے یا کو بھی کسرہ دیں گے، یخصمون پڑھیں گے۔ وبفتح الیاء وکسر الخاء غیرہم، اور یا کے فتحے کے ساتھ خا کے کسرے کے ساتھ، یعنی یخصمون، اس طرح پڑھے ہیں۔ تو بہرحال یہ قراتیں، اس بارے میں یخصمون میں اتنی قراتیں ہیں، اس کو توجہ سے پھر ایک مرتبہ آپ لوگ سماعت کر لیں۔ والمعنی تاخذہم وبعضہم یقسم بعضا فی معاملاتہم، تو بہرحال معنی کیا ہوں گے صاحب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا، وہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو چیخ ان کو پکڑ لے گی اور وہ لوگ جھگڑا کریں گے، یعنی وبعضہم یقسم بعضا فی معاملاتہم، وہ معاملات میں بعض سے جھگڑا کرتے رہیں گے، یک بیک اچانک جو ہے ان کو ایک چیخ پکڑ لے گی۔ اب اس بارے میں کہا گیا یہ قیامت کے قائم ہونے کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ آپس میں دو بے کرنے والے، کپڑے کی بے کرنے والے، ایک آدمی بیچ رہا ہے، ایک آدمی خرید رہا ہے، وہ کپڑا کھول کے ڈالے گا اور سامنے والا اس کو دیکھ لے گا، اس کے بعد کپڑا وہ لپٹنا چاہے گا، لپٹنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، اتنی دیر، یعنی اس کو ڈالنے کے بعد لپٹنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، لمحہ بھر میں جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کی کئی باتیں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ذکر فرمائے ہیں، تو لوگ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، معاملہ کرتے رہیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بہرحال قیامت کے قائم ہونے کی یہ سرعت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کب وعدہ آئے گا، اگر تم سچے ہو تو اپنا وعدہ لا کر بتاؤ، تو وعدہ ضرور آئے گا، اور جب وعدہ آئے گا تو ان کو سب کو ختم کر دے گا اور ان کو پکڑ لے گا، اور ایک چیخ ہے بس جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، کیسا آئے گا وعدہ؟ جب چیخ ماری جائے گی تو معاملہ کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیہ، کوئی وصیت کرنے کی طاقت بھی نہیں رہیں گی ان کو، اتنی مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ کوئی وصیت کر سکیں وہ لوگ، فلا یستطیعون توصیہ، کوئی وصیت کرنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور ایک مرتبہ فنا ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو ان کے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، وہ نہیں لوٹیں گے۔ پھر اب تفسیر دیکھیے، فلا یستطیعون
ان یوصوا فی شیء من امورہم توصیۃ، وہ اپنے معاملات میں سے کسی بھی چیز میں ایک وصیت بھی نہیں کر سکیں گے کہ اس سے پہلے وہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی. ولا الی اہلہم یرجعون، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے. ولا یقدرون علی الرجوع الی منازلہم، وہ اپنے گھروں کی طرف نہیں لوٹیں گے. بل یموتون حیث یسمعون الصیحۃ، بلکہ اسی لمحہ وہ مر جائیں گے جس لمحہ وہ چیخ سنیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو ایک چیخ میں یہ لوگ سب مر گئے، قیامت قائم ہو گئی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی. اور دوسری جب چیخ ماری جائے گی، سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور، تو پھر جو ہے سب کو اپنے اپنے قبروں سے اٹھنا ہے اور آنا ہے. تو چونکہ وہ لوگوں نے متى هذا الوعد، انہوں نے کہا تھا کہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، تو دو چیزوں کا انکار کر رہے تھے وہ لوگ، قیامت کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا. تو دونوں کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے، ایک چیخ آئے گی اور ان کو پکڑ لے گی، ان کا معاملہ ختم کر دے گی، ان کو وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر اور ایک سور پھونکا جائے گا، اور ان دو سوروں کے درمیان تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ایسی گہری نیند میں سب سو جائیں گے، اور مشرکین اور کافرین سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا. تو نیند کا مزہ لے کے اٹھیں گے مشرکین اور کفار بھی سارے، ان کو احساس ہی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا. اتنا لمحہ 40 سال کا جو عرصہ ہوگا، کوئی عذاب نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بس پورے نوم عمیق گہری نیند میں وہ لوگ ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ اپنی اپنی قبروں سے، جدث کی جمع اجداث، اپنی اپنی قبروں سے جو اٹھیں گے. اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور سب کے سب بھاگتے جائیں گے اپنے رب کی طرف. يَنْسِلُونَ، نسل ينسلو کے معنی جو ہے تیزی سے دوڑنا کسی چیز کی طرف، لپٹیں گے، تیزی سے دوڑیں گے، تیزی سے اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ هِيَ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ، نُفِخَ فِي الصُّورِ میں کیا مطلب؟ یہ نفخہ ثانیہ ہے، دوسرا نفخہ ہے. اور والسور، سور کس کو کہتے ہیں صاحب؟ القرن، سور جو ہے سینگ کو کہتے ہیں. اور سینگ میں جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور اس کی چیخ کی آواز جو آئے گی اس سے بے ہوش بھی ہو جائیں گے، دوسری چیخ میں اٹھ بھی جائیں گے. او جمع الصورہ، اب دیکھیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. تو ایک تو سور کا مطلب یہ تفسیر ہوگی. دوسری بات، سور میں پھونکا جائے گا کی تفسیر علماء کے علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ یہ سور جو ہے سورتن کی جمع بھی ہے. ایک سور قرن کو کہتے ہیں سینگ، اور ایک سور جو ہے سورتن کی جمع ہے تصویر، صورتیں. تو یعنی جس کی جو صورتیں ہیں، انسانیت جو فنا ہوئی ہے، جنات جو فنا ہوئے ہیں، کائنات فنا ہوئی ہے، جو فنا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو ان کی جو صورتیں ہیں اس میں پھونکا جائے گا، یعنی اس میں جان ڈالی جائے گی دوبارہ، ان کی صورتوں میں جان ڈالی جائے گی. تو صورتن کی جمع سورن بھی آتی ہے، سور بھی جمع ہے، اور صورتن کی جمع سور بھی ہے، صورتن کی جمع سور بھی ہے، واؤ کے سکون کے ساتھ. یہ سور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، آپ کہیں ایسا کر دیں گے اس کو کہ جو ہے دو قراتیں بنا دیں گے اس کی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّوَرِ، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہی قرات ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کے دو معنی ہیں، ایک سور جو ہے سینگ کے معنی میں، اور ایک سور جمع ہے سورتن کی، اور وہ سوری ہے جمع، سور نہیں ہے وہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سورت کیا بولتے ہیں، سور میں پھونکا جائے گا، اور ایک ترجمہ سورتوں میں پھونکا جائے گا. سورتوں میں جب پھونکا جائے گا، لوگوں کے جسموں میں، روحوں کو پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، جب پھونک ماری جائے گی تو وہ قبروں سے اٹھیں گے. ہاں، جدث جمع اجداث، قبروں سے اٹھیں گے. اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف. يَنْسِلُونَ، دوڑتے رہیں گے. یغدون سے اس کی تفسیر آپ نے کی، غدا یغدو مانے بھی دوڑنا، اٹھ کے تیزی سے بھاگنا، اپنے رب کی طرف بھاگیں گے پورے محشر کے میدان کی طرف. قالوا، ابھی آپ یہ جو فرما مفتی صاحب، یہ نکتہ پہلی بار سنا میں. بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ جب دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، جب اپنی خبروں سے یہ کافر اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم کو اتنی میٹھی نیند سے، ہم کو نیند سے کس نے اٹھایا. تو یہ بات، یہ نکتہ ابھی آپ جو پہلے فرمائے کہ 40 سال وہ گہری نیند سو رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہ کہیں گے کہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کیوں کہیں گے یہ لوگ کہ گہری نیند سے ہم کو کس نے اٹھایا. تو یہ قصہ آپ سمجھ میں آئے جی. قالو، تو کفار کہیں گے. اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالو، یعنی کفار کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہلاکت ہو گئی ہماری بربادی ہو گئی. من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو جگایا ہے ہماری خوابگاہوں سے. ہم سو رہے تھے آرام سے، ہماری خوابگاہوں سے اور ہمارے نیند کے مقامات سے، ہمارے بستروں سے اور ہماری خوابگاہوں سے ہم کو کس نے اٹھایا. من بعثنا من انشرنا، کس نے ہم کو جگایا ہے. وقف لازم، اب یہاں پہ جو ہے وقف لازم ہے، رکنا ہے سکتا ہے، جیسا قرآن کریم کے قرات وغیرہ پڑھنے والے، تجوید کو جاننے والے حفاظ کرام جانتے ہیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سکتا کریں گے. اس کے بعد پھر ھذا ما وعد الرحمن،
یہاں سے الگ پڑھیں گے. تو وقف لازم ہے، رک جانا ہے، کیونکہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ وقف لازم پہ اگر وقف نہ کیا جائے تو معنی غلط ہو جاتے ہیں. اب اگر نہیں رکیں گے نا تو من مرقدنا حاذا، وہ حاذا من مرقدنا سے مل جائیں گے. مرقدنا موصوف، حاذا اس کی صفت ہوا تھا، تو یہ حاذا کو صفت بنانا نہیں ہے، ورنہ معنی یہاں سے تبدیل ہوا تھا. پھر ما وعد الرحمن پھر الگ ہو جاتا، اس لیے آپ کو حاذا سے پہلے رک جانا ہے. دیکھیے تو قرآن کریم کے علوم آپ سیکھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آئیں گا آپ کو کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو مرقدینہ پہ نہیں رکیں گے تو پھر معنی بدل جاتے. تو وقف لازم ہے یہاں پر. اور حفص سے مروی ہے. وعن مجاہدین، اور مجاہد حضرت مجاہد جو تابعی ہیں، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہیں، حضرت مجاہد سے مروی ہے. للکفار حجعۃ یجدون فیہا طعم النوم، کفار کو ایک ایسی نیند سلا دی جائے گی، اور تو کیسا ہوگا سب؟ یجدون فیہا طعم النوم، وہ اس میں جو ہے نیند کا مزہ حاصل کریں گے، نیند کی لذت ان کو ملے گی اس عرصے میں، نیند کی لذت. کیونکہ اس سے پہلے کا معاملہ پورا عذاب کا معاملہ ہے. قیامت قائم ہونے سے پہلے جتنے بھی قبروں میں جائیں گے قبر کے عذاب میں گرفتار رہیں گے. جو مومنین ہوں گے، جو متقی حضرات ہوں گے، ان کے لیے قبر کی میں نعمتیں ہوں گی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، جنتی لباس ہوگا، تحد نظر قبر کشادہ کر دی جائے گی. یہ سب جو ہے ان کے لیے ہوں گا جو مومنین ہیں، اور کافروں کے لیے قبر ان کو دبائے گی، ان کے لیے مختلف قسم کے عذاب قبر میں ہوں گے. تو یہ جو قیامت کا حصہ، قیامت جب قائم ہوگی تو وہاں سے لے کے دوسری مرتبہ سور پھونکنے تک ان کے اوپر، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اچھی نیند لے کر اٹھیں گے. تو فَإِذَا صِيحَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ، جب اہل قبور کو پاس چیخا جائے گا اور نیند میں سے جب وہ بیدار ہو جائیں گے تو قالوا من بعثنا، اب بولیں گے اٹھ کے، قالوا من بعثنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو کس نے نیند سے اٹھایا، کس نے بیدار کرا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا ہے. کلام الملائکہ او المتقین او الکافرین، کیا بول رہے ہیں کہ اب یہ کون بولیں گے؟ هذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا ہے اور رسولوں نے سچ کہہ دیا ہے. کس نے؟ کون کہیں گے؟ کلام الملائکہ، یہ فرشتوں کا کلام ہے. فرشتے کہیں گے هذا ما وعد الرحمن، بول رہے تھے نا وعدہ کب آئیں گا کب آئیں گا، دیکھو یہ وعدہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے تم سے سچ کہا تھا. یا پھر متقی پرہیزگار جو لوگ ہوں گے وہ لوگ بولیں گے هذا ما وعد الرحمن، دیکھو اے کافروں، تم، ہم جب دنیا میں تم کو کہتے تھے تو تم ہم سے کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، دیکھو رب کا وعدہ آ چکا ہے. متقین کہیں گے یا فرشتے کہیں گے، یا پھر کافرین خود کہیں گے ایک دوسرے سے. کافر جب دیکھیں گے یہ سب چیزیں تو اول کافرین یتذکرون ما سمعوه من الرسل، یتذکرون، ان کو یاد آ جائے گا، وہ یاد کریں گے، ما اس چیز کو جس کو انہوں نے سنا تھا، من الرسل، رسولوں سے، رسولوں سے جو باتیں انہوں نے سنی تھی وہ سب یاد کر لیں گے وہ لوگ. فیجیبون به انفسهم، تو اپنے آپ کو جواب دیں گے. وہ کیا جواب دیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ وعدہ ہے جس کا رحمان نے، جو یہی وہ جو مقام ہے اور یہی موقع ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اور بعضهم بعضا، یا آپس میں ایک دوسرے کو بولتے رہ جائیں گے. وہ دنیا میں ہم تو پوچھتے تھے وعدہ کب آئیں گا کب آئیں گا، یہ ہے دیکھو وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو رسول ہم کو دعوت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، انہوں نے سچ کہا. یہ ایک تفسیر ہو گئی. یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا، تو اس صورت میں جو ہے یہ تو موصولہ ہو گیا. اب ما جو ہے مصدریہ بھی مانا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ وَمَعْنَاهُ هَذَا وَعْدُ الرَّحْمَانِ. ما کو اگر مصدریہ مانیں گے تو اب یہ بات آپ جانتے ہیں مصدریہ کا مطلب کیا ہے. ما مصدریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بعد والے جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا، اس کے بعد جو فعل ہے وہ اس کو مصدری معنی میں ڈھال دے گا، مصدری معنی میں اس کو اس کے معنی، فعل کو مصدری معنی میں منتقل کر دے گا، اور فعل کے مصدری معنی ہوں گے. تو کیا معنی ہو رہے صاحب؟ ھذا وعد الرحمانی، یہ رحمان کا وعدہ ہے. وصدق المرسلین، رسولوں کی سچائی ہے، یہ رسولوں کا سچ بولنا ہے، رحمان کا وعدہ کرنا ہے، مصدری معنی آگے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کی بھی وضاحت کر رہے ہیں. علی تسمیۃ الموعود والمصدوق، دیکھیے سچ بولنے والے رسول، سچ بولنا فعل، رسول اس کے فاعل، جو بات بولی گئی وہ چیز کیا ہے؟ مصدوق، سچ بولی گئی. اور اللہ تعالیٰ ہے وعدہ کرنے والا، وعدہ کرنا فعل، وعدہ کرنے والا فاعل. جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے موعود. تو مصدری معنی لینے کی صورت میں بول رہے ہیں اصل ہے موعود بولنا اور مصدوق بولنا، اور موعود اور مصدوق بولنے کو وعدہ، وعد اور صدق سے تعبیر کیا گیا، مصدر بولا گیا اور اسم مفعول کے معنی میں اس کو لیا گیا. یعنی رحمان کا وعدہ کیا ہوا ہے اور رسولوں کا سچ بولا ہوا ہے. یہ رحمان نے اس کا وعدہ کیا تھا، یعنی یہ وہ دن ہے
جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا. تو یہ دن کیا ہوگا؟ موعود. اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں رسول نے سچ کہا تھا. تو اس کے بارے میں سچ کہا تھا تو رسول صادق ہوئے, یہ مصدوق ہوا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرنے والا ہوا, یہ دن موعود ہوا, اس میں مفعول ہوا. تو مصدر ہے اس اعتبار سے کہ موعود اور مصدوق کو وعد اور صدق سے وعد اور صدق کا نام رکھ دیا گیا. موعود اور مصدوق کو وعد اور صدق کا نام دے دیا گیا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کبھی مصدر بولا جاتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی لیے جاتے ہیں. تو ھذا وعد الرحمانی و صدق المرسلین کو کیا بولیں گے؟ ھذا موعود الرحمانی و مصدوق المرسلین. او موصولہ, یا یہ جو ما ہے یہ موصولہ ہے. و تقدیر ہوا اس صورت میں معنی کیا ہوں گے سب؟ ھذا الذی وعدہ الرحمن, یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا ہے. والذی صدقہ المرسلون, اور وہ ہے جس کے بارے میں رسولوں نے سچ فرمایا ہے. ای والذی صدق فیہ المرسلون, جس کے بارے میں رسولوں نے سچ کہا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون, وہ نہیں ہے مگر کیا نہیں ہے؟ النفخۃ الاخیرۃ, یہ جو اخیر میں جو پھونک ہوگی وہ نہیں ہے مگر ایک چیخ ہے. فاذا هم جمیع لدینا محضرون, تو وہ سب کے سب جو ہے ہمارے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے. پہلی چیخ ماریں گے تو سب اب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی. دوسری چیخ ماریں گے تو سب محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. ثم ذکر ما یقال لهم فی ذلک اليوم, پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس چیز کا جو ان سے کہا جائے گا اس دن میں, قیامت کے محشر کے میدان میں. محشر کے میدان میں جب سب کو جمع کر دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمائے گا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کا دن وہ دن ہے جس میں کسی بھی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تم ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کے معاملات تم کرتے تھے. آج کا دن ایسا ہے کہ آج کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم جو عمل کرتے تھے اس کے مطابق ہی تم کو جزا دی جائے گی, تمہارے اعمال کے مطابق تم کو جزا دی جائے گی. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ جو جنتی ہوں گے آج کے دن فی شغل, وہ جو ہے مصروف ہوں گے. فی شغل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ جو ہے مصروفیت میں ہوں گے. شغل بضمتین, دو ضموں کے ساتھ پڑھا ہے کوفی اور شامی نے. کوفی اور شامی نے دو ضموں کے ساتھ پڑھا ہے شغل, ٹھیک ہے. وبضمۃ وسکون, اور ایک ضمہ اور سکون کے ساتھ پڑھا ہے مکی اور نافع نے اور ابو عمر نے. مکی, نافع, ابو عمر, ان تین قراء نے ضمہ اور سکون کے ساتھ شغلن پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور کوفی اور شامی نے شغل پڑھا ہے. تو اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الشغل والشغل یہ دونوں بھی واحد ہیں. اس کی جمع آتی ہے اشغال, تو یہ صرف قرات کا فرق ہے. کہیں آپ شغل واحد اور شغل اس کی جمع بنا دیں گے. ضمہ اور سکون کے فرق کے اعتبار سے یہاں پہ واحد جمع کا فرق نہیں ہے. الشغل یہ بھی واحد ہے, الشغل غین کو پیش دیں گے تو یہ بھی واحد ہے. جمع کیا آئیں گی اس کی؟ اشغال. اور وہ الگ ہے, وہ ثمر واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ سمورن. جیسا اس سے پہلے آپ لیاکلوا من ثمرہ میں ایک قرات سمورہ بھی آپ نے سماعت کی, تو وہاں پہ سمور باضابطہ جمع ہے, ثمر کی جمع ثمار, اسمار, سمور. لیکن یہاں پہ شغل جو ہے شغل کی جمع نہیں ہے. شغلن بھی واحد ہے, شغلن بھی واحد ہے, یعنی بضمتین بھی واحد ہے, بضمہ و سکون بھی واحد ہے, اور دونوں کی جمع کیا ہے؟ اشغال, مصروفیتیں. بے شک جنتی لوگ جو ہے آج کے دن فی شغل مصروفیت میں ہوں گے. والمعنی فی ای شغل, تو بولے معنی جو ہے, معنی کیا ہے اس کا؟ فی ای شغل, یعنی کامل مصروفیتوں میں ہوں گے. مکمل مصروفیت ہوگی, وہ لوگ فارغ نہیں ہوں گے, مکمل مصروفیتوں میں رہیں گے. وفی شغل لا یوصف, اور ایسی مصروفیت میں ہوں گے کہ جس کو بتایا نہیں جا سکتا ہے, بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے اور اس کے بعد یعنی کسی لغت میں اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ وہاں پہ کیا مصروفیتیں ہوں گی اور کیسے وہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے اس کو بیان کیا جا سکے. تو وفی شغل لا یوصف, اور ایسی مصروفیتوں میں ہوں گے کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو مصروفیت کیا ہوگی صاحب؟ تو اب دیکھیے یہ مصروفیتیں کیا اللہ تعالیٰ نعمتیں وہاں پر عطا کرے گا. وہ افتضاض الابکار, اللہ تعالیٰ کیا نعمت عطا کرے گا؟ جو باقیرہ دوشیزائیں جو ہیں, دوشیزائیں باقیرہ, جن کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑے گی, جن کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا, جن کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا, ایسی حوریں اور ایسی نعمتیں عورتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا
تو افتضاض الابکار، جو باکرہ جو دوشیزائیں ہوں گی ان کے ساتھ قربت کا معاملہ ہوگا، وہ اس میں جنتی مصروف رہیں گے. علی شط الانہار، نہروں کے کنارے بیٹھے ہوئے رہیں گے. تحت الاشجار، اور درختوں کے نیچے رہیں گے، درختوں کے نیچے، نہروں کے کنارے، ایسے خوشگوار ماحول میں جنتی دوشیزاؤں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معاملات میں رہیں گے. بس ایسا منظر رہے گا کہ کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکے. یعنی یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شغل کہہ کے چھوڑ دیا. بے شک جنتی تو آج مصروفیت میں ہوں گے. بس کیا مصروفیت میں ہوں گے، کیسی مصروفیت میں ہوں گے، اس کا کوئی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ضرب الاوتار، یا پھر جو ہے مختلف نغمے وغیرہ وہ سنتے جائیں گے. اوتار یہ یعنی ایسے لطف اندوز کرنے والے نغمے وہ سنیں گے اور اس کو بجائیں گے. اور ضیافت الجبار، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت میں ہوں گے، مصروفیت میں ہوں گے. تو خدا ضیافت کرنے پہ آئے گا تو وہ کیسی ضیافت کرے گا اور مہمان نوازی کرے گا، وہ اس کی مہمان نوازی کے کا سے استفادہ کرتے رہیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو مختلف تین تفاسیر اس کے کیے گئے. یا تو باکرہ دوشیزاؤں کے ساتھ قربت کا معاملہ ہوگا، اور ضرب الاوتار، یا پھر جو ہے کچھ سننے کی چیزیں، نغمے وغیرہ کچھ بجاتے جائیں گے، کچھ سنیں گے، اپنے آپ کو جو ہے مصروف رکھیں گے کسی چیز میں، یعنی جس سے دل بہلتا ہے ایسی چیزوں میں رہیں گے. یا پھر جبار جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی ضیافت میں ہوں گے. فاکہون ان اصحاب الجنت اليوم فی شغول فاکہون، بے شک جنتی لوگ آج کے دن مصروفیت میں فاکہون، فائدہ اٹھاتے ہوئے رہیں گے، لذت اٹھاتے ہوئے، لذت لیتے ہوئے. فاکہون یہ دوسری خبر ہے. فاکہون جو ہے، کیونکہ پہلی خبر کیا ہے صاحب، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، فی شغل پہلی خبر ہے، جنتی جو ہے مصروفیت میں ہوں گے، یہ پہلی خبر. فاکہون لذت اٹھاتے رہیں گے، دوسری خبر. اور فقیہون بھی پڑھا ہے یزید نے، یزید جو قاری ہیں انہوں نے فقیہون پڑھا ہے. فاکہون، فا میں جو ہے یعنی کھڑا زبر ہے، تو یزید جو قاری ہے انہوں نے صرف زبر کے ساتھ فقیہون پڑھا ہے، فاکہون کو. والفاکہ، اور فاکہ اور فقیہ دونوں کے معنی کیا ہے؟ المتنعم المتلذذ، یعنی وہ شخص جو فائدہ اٹھاتا ہے اور یعنی لذت اٹھاتا ہے، لذت اٹھانے والا، فائدہ اٹھانے والا، نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والا، اس کو فاقی اور فقی دونوں. المتنعم نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا، المتلذذ لذت اٹھانے والا. ومنہ الفاکہہ، اور اسی سے جو ہے فاکہہ بھی ہے، میوہ بھی ہے. لأنہ مما یتلذذ بہ، کیونکہ میوے سے بھی فائدہ اٹھا جائے. یہ فاکہہ ہونا چاہیے، ومنہ الفاکہہ، تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پرنٹنگ مسٹیک ہو، یہاں پہ فاکہہ کا لفظ ہونا تھا. ومنہ الفاکہہ، فاکہہ کو فاکہہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے لذت اٹھائی جاتی ہے. لأنہ مما یتلذذ بہ، لأنہ مما یتلذذ بہ، کیونکہ فاکہہ ان میں سے، ان چیزوں میں سے ہوتا ہے جس کے ذریعے لذت اٹھائی جاتی ہے. وکذالک الفقہاء، اور اسی طرح فقہا بھی ہے. فقہا یعنی خوش طبعی کی باتیں کرنا، مذاق کی باتیں کرنا. ہاں، خوش طبعی کی باتیں، مذاق کی باتیں کرنے کو فقہا کہتے ہیں. تو یہ پورے جو فاکہون سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہے اور آپس میں ان کے جو مناسبت ہے، لذت اٹھانا، لطف اندوز ہونا، خوشگوار طبیعت کے ساتھ ہونا، ہاں، فائدہ اٹھاتے ہونا، ایک دم مست کیفیت میں ہونا، لذت کی کیفیت میں ہونا، نعمت کی کیفیت میں ہونا، لذت اٹھاتے جانا، یہ پورے جو ملتے جلتے مناسبتوں کے معنی ہیں وہ سارے معنی اس میں بیان کیے گئے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، اور نرم نرم گدوں پر اور تختوں پر، یعنی قالینوں پر جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگا کے آرام کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم، یہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، اور تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے، بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے، آرام دہ بستروں پہ لذت اٹھاتے ہوئے رہیں گے. اب اس میں ہم جو ہے ترکیب آپ بتا رہے ہیں کہ ہم مبتدا ہے، وازواجہم کا عطف ہو رہا ہے ہم پر. یہ اور ان کی بیویاں کیا ہوں گے صاحب؟ فی ظلال، اس حال میں کہ سایوں میں ہوں گے. ظلال کیا بن جائیں گے؟ حال. ظلال کیا ہے اس کی وضاحت علامہ نصفی کر رہے ہیں. جمع ظل، ظلال جو ہے ظل کی جمع ہے. وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا تَقْعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ظل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی، یعنی سایہ. یعنی سایہ کو سایہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ سورج کی روشنی
نہیں پڑے گی، سورج کی دھوپ سے اس کی کڑکی سے محفوظ رہیں گے. وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي، وہ مقام ہے جہاں پر سورج واقع نہیں ہوتا ہے، سورج کی روشنی جہاں پہ نہیں آتی ہے. كَذِئْبٍ وَذِئَابٍ، اب ذلن کی جمع ذلال ہے. تو کبھی کبھی یہ لغت کی بحثیں آپ فرماتے ہیں، علامہ نصفی کی عادت ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ذلن کی جمع ذلال یہ کس طرح ہے، جیسے کہ ذئبن کی جمع ذئاب ہے، ذئبن جمع اس کے ذئاب، اسی طرح ذلن جمع اس کے ذلال. اب بعض اور ایک تفسیر ہے اس کی جمع ذلتن، یہ ذلال جو ہے ذلن کی جمع نہیں ہے، ذلتن کی جمع ہے. ذلتن کے معنی جیسے کہ برمتن، اب بول رہے ہیں برمتن کی جمع برامن ہے، ہاں برمتن کی جمع جو ہے برامن ہے. دلیلہ قراءۃ حمزہ و علی. اچھا فی ظلال جو ہے جو پڑھا گیا ہے جمع ذلت کا برمتن، جیسے کہ برما ہے اور اس کی جمع برام ہے. فی ظلال، تو ظلال بھی اس کو پڑھا گیا ہے. اور دلیل کیا ہے اس کی کہ ذلتن کی جمع ہو سکتی ہے، تو حمزہ اور علی نے اس کو ذلال بھی پڑھا ہے سب. فی ظلال فی ظلال، تو ذلال کس کی جمع ہوگی؟ ذلتن کی جمع ہوگی، جیسے کہ برمتن کی جمع برام ہے. حمزہ اور علی کی قرات اس کی دلیل ہے. اور زلل بھی پڑھا ہے جمع ذلتن، زلل بھی پڑھا گیا ہے. اور تو ذلتن جمع ذلتن، یہ ذلتن کی جمع ہے، جیسے کہ برمتن کی جمع برامن ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حمزہ اور علی کی قرات ہے. وہ لوگ کیا پڑھے ہیں صاحب؟ زلال پڑھے ہیں، زلال پڑھے ہیں. اور کس وجہ سے پڑھے ہیں؟ ذلتن کی جمع ہونے کی وجہ سے. تو یا تو ذلن کی جمع ذلال ہے یا تو ذلتن کی جمع زلال ہے. ٹھیک ہے. وہی یا ما سترک عن الشمسی، تو ذلتن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ وہی ہے ما سترک عن الشمسی، وہ سایہ جو سورج سے آپ کو چھپائے، سورج سے آپ کی حفاظت کرے، اس کو جو ہے زلال کے ذلتن جمع زلال کہتے ہیں. تو دونوں کا مطلب وہی ہے. ہم وازواجہم فی ظلال پڑھو یا زلال پڑھو، یہ اور ان کی بیویاں جو ہے سایوں میں ہوں گے. علی الارائکی، ارائک پر، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے. اب یہ ارائکی کیا ہے؟ اس کی بھی تشریح علامہ نصفی فرما رہے ہیں جمع اریکتن، اریکتن کی جمع ہے. اریکہ کیا ہے؟ تختوں کو ٹیک لگائے ہوئے رہیں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے. وہی السریر فی الحجلہ، یعنی وہ تخت دلہن کے کمرے میں جو مزین آراستہ پیراستہ کر کے جو تخت انتہائی آسائش کے ساتھ بہترین طریقے پہ زینت کے ساتھ جو دلہن کا کمرہ سجایا جاتا ہے، وہاں پہ جو بیڈ رکھا جاتا ہے، تخت رکھا جاتا ہے، اس طرح رہیں گے. علی الارائک، ایسے بیڈ اور ایسے تخت وہاں پر ہوں گے. علی الارائک، جس کی چھوٹی سی مثال دنیا میں دلہنوں کے کمروں سے ہم دے سکتے ہیں. تو وہی السریر فی الحجلۃ، دلہن کے کمرے کا جو تخت ہوتا ہے وہ بیڈ. اب الفراش فیہا، یا دلہن کے کمرے میں جو قالین بچھائی جاتی ہے، انتہائی مزین قالین اور آراستہ پیراستہ کی ہوئی اور انتہائی خوبصورت قالین جو بچھائی جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہاں پر ہوگی. تو علی الارائک، ایسے خوبصورت قالینوں پر بیٹھ کر اور بیڈز پہ تختوں پہ بیٹھ کے ٹیک لگائے ہوئے انتہائی ناز اور نعمتوں کے انداز میں جنتی ہوں گے. اب الفرا متکئون، متکئون جو ہے ٹیک لگائے ہوں گے، خبر ہے یہ بھی. او فی ظلال خبر، وعلی الارائک مستانف. کیا بول رہے ہیں؟ یا تو متکئون خبر ہے، ہم یہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس کو ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. یا پھر جو ہے فی ظلال خبر ہے، فی ظلال جو ہے خبر بنا دینا، ہم وازواجہم فی ظلال. پھر یہ علی الارائک سے کیا ہے؟ یہ جملے مستأنفہ ہے، یہاں سے نیا جملہ، اثرنو جملے کا یہاں سے آغاز ہے. وہ لوگ جو ہے تختوں پر بیٹھ کر اس کو ٹیک لگائے ہوئے اس پر بیٹھ کر رہیں گے. اس طرح آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ہم وازواجہم فی ظلال، ظلال اس کی خبر، اور علی الارائک متکئون یہ الگ جملہ. ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے متکئون کو آپ خبر بنائیں گے تو پھر فی ظلال کو کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اب یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالی آگے کا مضمون بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے وہاں پر جنت میں میوے بھی ہوں گے اور ایسی ایسی چیزیں بھی ہوں گی کہ جس کی جنتی جس کی خواہش کریں گے، جس کی تمنا کریں گے، جس کو بلائیں گے، جو چیز سوچیں گے ان کی زبان سے ادا ہوگا، وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حاضر فرما دے گا. یہ ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ ہوگا. یہ جبار اور رحمان کی یہ ضیافت کا انداز ہوگا. اللہ تعالیٰ جب مہمان نوازی پہ آئے گا تو مہمان کے دل و دماغ میں جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو حاضر فرما دے گا. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے فاکہہ میوے تو میوے ہوں گے ہی جس سے وہ لذت حاصل کریں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں گے. من الدعاء یدعون یفتعلون ہے بول رہے ہیں، اس میں تا کو جو ہے دال سے بدل کر اس کا ادغام کر دیا گیا، دعا سے ہے. ای کل ما یدعوہ اہل الجنت یاتیہم، جس چیز کو پکاریں گے اہل جنت، جس کا نام لیں گے وہ ان کے پاس آ جائے گی. او یتمنون،
جس چیز کی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، وہ چیز آ جائے گی۔ من قولہم ادعی علی ما شئت، یہ عرب کا محاورہ ہی ہے، ادعا یدعی، وہ لوگ کہتے ہیں ادعی علی، تو مجھ پر دعویٰ کر جو تو چاہتا ہے، تو جو دعویٰ کرنا ہے کر میرے تعلق سے، یعنی ای تمنہ علی، یعنی میرے سامنے اپنی جو تمنا پیش کرنا ہے پیش کر۔ تو اللہ فرما رہا ہے لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، جنت میں میوے بھی ہوں گے، اور جس کی وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، دعویٰ کریں گے، جس کو پکاریں گے، جس کا زبان سے نام لیں گے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ حاضر فرما دے گا۔ الفرہ ہوا من الدعوی ولا یدعون ما لا یستحقون، اور یہ جو ہے دعوے سے بھی ہے، یعنی دعویٰ کریں گے، جس چیز کا دعویٰ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دے گا، اور ولا یدعون ما لا یستحقون، اور جس چیز کا حق نہیں ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کریں گے وہ لوگ، جو حق رکھتے ہیں اسی قسم کا وہ لوگ دعویٰ کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلامتی ہے ان کے اوپر، ما بدل مما یدعون، یا یدعون کا جو لفظ گیا ہے یہ اس سے بدل ہے۔ کیا مطلب؟ کانہ قال لہم سلام، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سلام، سلام ہو تمہارے لیے، سلامتی ہی سلامتی ہو۔ یقال قولا من رب الرحیم، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی جانب سے یہ بات ان سے کہی جائے گی کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی کا معاملہ ہے۔ والمعنی، اور معنی کیا ہے؟ ان اللہ یسلم علیہم بواسطۃ الملائکۃ، کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلام بھیجے گا فرشتوں کی وساطت سے، او بغیر واسطۃ تعظیما لہم، یا بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام کہے گا، سلام تم پر سلامتی ہو، اللہ فرمائے گا، تعظیما لہم، ان کی عظمت بتانے کے لیے جنتیوں کی، وذالک متمناہم ولہم ذالک لا یمنعونہ، اور جو ہے وذالک متمناہم، اور یہ ان کی خواہش ہوگی، حضرت لہم ذالک، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا بھی کر دے گا، لا یمنعونہ، اس چیز سے بھی ان کو نہیں روکا جائے گا۔ اگر ان کی خواہش ہوگی کہ پروردگار ہم کو سلام کرے، اللہ سلام کر دے گا، اگر ان کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، تو اس سے ان کو روکا نہیں جائے گا، وہ چیز ان کو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہے گا، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پر سلامتی ہو۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم بالتحیۃ من رب العالمین، اور ملائکہ جنتیوں کے پاس آئیں گے رب العالمین کے جانب سے سلام کا تحفہ لے کر، رب العالمین کے جانب سے سلام کا تحفہ لے کر، فرشتے رب العالمین کی جانب سے سلام کا تحفہ لے کر فرشتے جنتیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، جنتیوں کے پاس فرشتے رب العالمین کا تحفہ لے کر آئیں گے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم، تو کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں، لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، ان کے لیے میوے ہوں گے اور وہ چیز ہوگی جس کی وہ تمنا کریں گے۔ تمنا کیا کریں گے؟ سلام ان کی تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے۔ تو یہیں پہ ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قرآن کریم کی تفسیر کو، اس قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔